بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انتہائی معزز و محترم خواتین و حضرات اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، سالکین اور ہمارے تمام کرم فرماؤں کو، پیاری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروردگار عالم کے فضل اور کرم سے آج کے روحانی درس میں جو عمل میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے آپ بھی عامل بن سکتے ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں عامل بن سکتی ہیں، میرے دوست، میرے نوجوان اور میری ملت کے پاسبان، میرے بزرگ، تمام لوگ اس عمل کے عامل بن سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کا ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے روزی کی پریشانیاں دور فرما دے گا، رزق کی پریشانیاں اللہ دور فرما دے گا، مال و دولت کی پریشانی ہے، خوشحالی کی پریشانی ہے، کسی بھی حوالے سے غربت ہے، افلاس ہے، اس کو دور کرنے کا معاملہ درپیش ہے۔ آپ سورہ فاتحہ شریف کے اس عمل کو جاری کریں، خداوند متعال کا کرم ہوگا کہ آپ کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ میں پھر بتا دوں کہ رزق روزی کے حوالے سے، جو تنگ دستی کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ سب انشاءاللہ دور ہوں گے۔ ایسی فتوحات غیبی، ایسی فتوحات لاریبی حاصل ہوگی، ایسی فتوحات شاندار ملیں گی جس کی برکت سے رزق روزی میں ترقی کمال تک پہنچ جائے گی۔ اگر آپ بھی اپنے رزق روزی میں، کاروبار میں، فیکٹری، کارخانے میں، دکان میں، شاپ میں، تجارت میں ترقی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، فراوانی چاہتے ہیں، تو پھر سورہ فاتحہ شریف کا یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، اس عمل کو جاری رکھیں۔ کتنے دن جاری رکھنا ہے اور کتنی بار اس کو پڑھنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یقین عازم رکھنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ کی رزق روزی کے معاملات اللہ کی سپرد کر دیے جائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک آپ کے لیے رزق روزی کے معاملات کا وہاں سے بندوبست فرمائے گا جہاں پر آپ کی سوچ اور آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتے۔ آپ کے تصور میں بھی وہاں سے کوئی معاملہ سامنے نہیں آ سکتا جہاں سے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی آپ کی سوچوں کی پرواز وہاں جا کے رک جائے گی جہاں سے پروردگار عالم کا نظام شروع ہوگا۔ آپ سورہ فاتحہ شریف، چونکہ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے پہلی سورہ مبارکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ ہر بچے کو یاد ہے، ہر نوجوان کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے، بچی کو یاد ہے، ہماری دینی اسلامی بہنیں، بیٹیاں، دوست، بزرگ، کوئی ایسا فرد نہیں صاحب ایمان جس کو سورہ فاتحہ شریف نہ آتی ہو۔ سورہ فاتحہ شریف ہر مومن مسلمان کو آتی ہے، شاید ہی کوئی بدقسمت بد نصیب ایسا ہو جس کو سورہ فاتحہ شریف بھی نہ آتی ہو۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کا طریقہ کیا ہے، اس عمل کے انداز کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس انداز سے، کس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کا یہ مبارک عمل کرنا ہے۔ آپ نے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی رزق روزی کے حوالے سے پریشانی ہے، کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، دکان ہے چلتی ہے لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، تجارت ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور اس میں برکت اور ترقی کا رونا روتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ مال و دولت میں ترقی کے لیے، رزق روزی میں، کاروبار میں ترقی کے لیے آپ نے
اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے، کامل توکل رکھنا ہے اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ میرا پروردگار عالم چاہے تو ایک ذرے کو زر بنا دے اور ایک قطرے کو دریا بنانے پر وہ قادر ہے۔ وہ مالک الملک تھوڑے کو برکتیں عطا فرما دے، وہ چاہے تو ایک ذرے کو کیا سے کیا پہاڑ بنا دے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ وہ کن کی شان والا ہے، وہ کن فرما کے بغیر کسی مٹیریل کے آسمانوں کو کھڑا فرمانے پر قادر ہے۔ وہ کن فرما کے پہاڑ بنا سکتا ہے، وہ کن فرما کر دریا بنا سکتا ہے، سمندر بنانے پر قادر ہے، وہ کن فرما کر ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس مالک الملک کے کن فرما کر آپ کی پریشانی کو دور فرمانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ آپ نے آج ہی اس عمل کو شروع کر لیں، کل شروع کر لیں، بدھ کو شروع کر لیں، جمعرات کو شروع کر لیں، جمعہ کو شروع کر لیں، ہفتہ اتوار سوموار منگل کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر دن بڑا معتبر ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے نوچندی جمعرات کو یہ عمل کرنا ہے یا جمعہ کے دن شروع کرنا ہے یا ہفتے کو شروع کرنا ہے، اتوار کو شروع کرنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جس دن چاہیں اس عمل کا آغاز کر دیں، جب چاہیں آغاز کر دیں، لیکن کرنا فجر کی نماز پہ شروع ہے۔ کسی بھی دن آپ کریں، فجر کی نماز پہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ یعنی آپ نماز فجر آپ نے پڑھی تو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ نے اگر آج نماز گھر میں پڑھی ہے، کل مسجد میں پڑھی ہے، پرسوں کسی اور مسجد میں پڑھی ہے، اگلے دن کسی اور مسجد میں پڑھی ہے، سفر میں رہتے ہیں، کبھی کہاں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اندرون بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں، مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں، مختلف اضلاع کا، ڈویژنوں کا، صوبوں کا سفر کرتے ہیں۔ آپ جس جگہ پر بھی فجر کی نماز ادا کریں، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ نے اس نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف اس طرح پڑھنی ہے کہ اول و آخر آپ نے 5 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود خضری پڑھ سکتے ہیں، درود اہل بیت پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے درود شریف ہیں، وہ درود پاک بھی، درود تنجینہ ہے، درود تاج ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو 5 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 40 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آپ نے ناغہ اس میں نہیں کرنا۔ 41 دن کا آپ کا یہ چلہ ہے، چلہ آپ کا 41 دن کا ہے۔ 41 دن آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 5 مرتبہ اول و آخر درود پاک اور 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف یہ کرنی ہے۔ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق حسب مقدور آپ نے صدقہ اور خیرات یہ لازماً کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق 100 روپے کی دی ہے تو 100 روپے کا صدقہ کریں۔ اللہ نے آپ کو توفیق 1,00,000 روپے کی دی ہے، 1,00,000 روپے صدقہ کریں۔ اللہ نے آپ کو زیادہ توفیق دی ہے تو زیادہ صدقہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 روپے سے بھی کم کی توفیق آپ کے پاس ہے تو آپ 10 روپے ہیں تو 10 روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ سے جتنا زیادہ لینا چاہتے ہیں اتنا زیادہ صدقہ کریں اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں دنیا میں 10 عطا فرماتا ہے اور آخرت میں 70 عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں نا 10 دنیا 70 آخر۔ تو جتنا زیادہ اللہ رب العزت سے لینا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے لینے میں کمی ہے۔ تو اس عمل پر جو بھی عمل پیرا ہوا اللہ نے اس کو محتاج نہیں کیا۔ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی دنیا دار کا محتاج اللہ اس کو نہیں کرتا۔
غربت افلاس تنگ دستی اللہ رب العزت اس کی دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر دیکھنا اس عمل کو کر کے کہ دولت رزق روزی آپ پر ایسے عاشق ہوں گے، ایسے فدا ہوں گے، ایسے قربان ہوں گے کہ ہر طرف سے آپ پر دولت کی رزق روزی کی بارش برسنے لگے گی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی برکت مجھے مل رہی ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آپ نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، آپ کے تصور سے زیادہ اللہ رب العزت آپ پر رزق روزی کی دولت کی بارش برسائے گا۔ تو فتوحات غیبی کے لیے، فتوحات لا ریبی کے لیے، مال و دولت میں ترقی کے لیے، رزق میں ترقی کے لیے اور روزی میں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے یہ ایسا لاجواب ترقی کا عمل ہے جو زندگی بھر آپ یاد کریں گے کہ ہمیں کسی اللہ کے بندے نے یہ عمل بتایا تھا۔ اس عمل کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچانے کا ذریعہ بنیے گا، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ دوسروں کا بھلا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا بھلا فرما دے گا۔ اس کو لائک بھی کریں اور کومنٹ میں آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیج دیں۔ آپ کو اس کی بالخصوص اجازت ہے۔ اس عمل کو دوسرے لوگوں تک بھی بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے اور اس مبارک اور مقدس مشن کے اندر ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں۔ صدقہ جاریہ کی غرض سے آپ کے پاس جتنے واٹس اپ نمبر ہیں اور جتنے گروپ ہیں ان میں اس ویڈیو کو، اس کا لنک ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر خصوصی لطف و کرم فرمائے۔ آج کا روحانی درس ان الفاظ کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔